بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آسمان اور زمین میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، وہ بڑا ہی زبردست حکمت والا ہے۔ یہ سورہ حدید کی پہلی آیت ہے۔ گزشتہ درس میں بھی اس کے موضوع اور مضامین کے تعلق سے تفصیل کے ساتھ بات ہوئی۔ اس پہلی آیت میں شروعات جو ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی سے، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، منزہ ہے ان تمام مشرکانہ عقائد سے جو مشرکین ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وَهُوَ العزیز الحکیم فرمایا۔ اس کے بعد دو صفتیں اسماء حسنہ میں سے یہاں پر لائی گئی، ایک العزیز اور ایک الحکیم۔ اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم میں بہت کم جگہوں پر ایسا ہوگا کہ العزیز کے ساتھ المقتدر آیا ہو، یا العزیز کے ساتھ ذو انتقام آیا ہو، یا العزیز کے ساتھ الجبار آیا ہو، کیونکہ وہ دونوں صفتیں بڑی سخت ہیں۔ اس وجہ سے عام طور پر قرآن کے اسلوب یہی ہے کہ العزیز کے ساتھ آپ دیکھیں تو الحکیم آئے گا، الرحیم آئے گا، العلیم آئے گا، الوہاب آئے گا، الغفور آئے گا۔ یہ صفتیں اللہ تعالیٰ اس میں لائے ہیں۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ عزیز کا مطلب یہ ہے کہ زبردست طاقت والا، قادر، جو چاہے وہ کر سکے۔ اس کے فیصلوں کو نافذ کرنے کے سلسلے میں وہ کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ اگر کوئی اس کی نافرمانی کرے تو اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ یہ ہے العزیز کا مطلب۔ اور اگر دنیا میں دیکھا جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اگر اتنی طاقتور ہو، ایسی طاقت ہو کسی کے پاس دنیا کی شخصیت میں، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ یعنی وہ نادان ہوگا، ناسمجھ ہوگا، اور اس کے پاس رحم کا جذبہ نہیں ہوگا، وہ کنجوس اور بخیل ہوگا، وہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارا خالق اور مالک خدا، جس کی ساری کائنات پر فرمان روائی چل رہی ہے، وہ اتنا یعنی زبردست ہے، غالب ہے، العزیز ہے، اس کے ساتھ وہ الحکیم ہے یہاں پر بتایا گیا، یا بعض دوسری مقامات پر الرحیم ہے یہ بتایا گیا۔ یہ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، بے رحم نہیں ہے۔ اتنا سخت ہونے کے باوجود، اتنی طاقت ہونے کے باوجود، وہ اس کے سارے فیصلے حکیمانہ فیصلے ہیں، دانائی کے فیصلے ہیں۔ وہ العلیم ہے اس کے ساتھ ساتھ العزیز کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی کرتا ہے وہ اپنے علم کی بنا پر کرتا ہے، جو سچا علم اس کے پاس ہے، ایسے ہی جہالت میں نہیں۔ الغفور ہے العزیز کے ساتھ، یعنی وہ درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے اپنے بندوں کی۔ اور الوہاب ہے، یعنی اتنا زبردست طاقتور ہے، بے نیاز ہے، اس کے باوجود اپنے بندے جو پریشان حال ہیں ان کو بے انتہا عطا فرماتا ہے۔ الوہاب ہے العزیز کے ساتھ، ان کو چھوڑ نہیں دیتا۔ جیسا کہ عام طور پر دنیا میں ہوتا ہے، کوئی انسان بہت بڑا ہو جائے، بڑا طاقتور ہو جائے تو وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، غریبوں کو تو ایسے ہی کچل دیتا ہے ڈال کر۔ لیکن اللہ تعالیٰ العزیز ہونے کے باوجود الوہاب بھی ہے، الرحیم بھی ہے، الغفور بھی ہے، العلیم بھی ہے، الحکیم بھی ہے۔ تو یہاں پر حکیم کی صفت آئی ہے العزیز کے ساتھ۔ یہ بتانا ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی فیصلے ہیں وہ اٹل اور حکیمانہ فیصلے ہیں، الٹف فیصلے نہیں ہیں۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آسمانوں اور زمین کی فرمان روائی اسی کے لیے ہے، وہی زندگی بخشتا ہے، موت اور حیات اسی کے اختیار میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی قدرت اور اس کے صفات کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا کہ وہ ایسا ہے کہ زمین و آسمان سب اسی کا ہے، اسی کی ملک ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی سلطنت ہے، اور وہ زندگی دینے والا اور موت اور حیات، موت دینے والا وہی ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی ہر شے کے اول اور انجام کو جانتا ہے، اور اس کے ظاہر و باطن کو بھی، اور وہ ہر شے کو بخوبی جانتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی زبردست صفات آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اول، وہی اول ہے، اس سے اول کوئی نہیں۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا، اس سے پہلے کوئی نہیں، اور وہی آخر ہے، اس کے بعد کوئی نہیں۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تو وہ تھا،
جب کچھ بھی نہ ہوگا تو وہ ہوگا، یہ عقیدہ ہونا چاہیے، هو الاول والآخر، یعنی کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ایسی ہے جو فنا نہیں ہوگی، اس کے علاوہ ساری چیزیں جتنی بھی جو مخلوقات ہیں جو بھی ہیں وہ سب کے سب فنا ہو جائیں گے سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ نہ چاہیں۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر، ظاہر مطلب ہر چیز کے ظاہر میں وہی ہے، جو بھی اس کے فیصلے ہیں، جو بھی اس کے احکامات ہیں، جو بھی اس کی صفتیں اور اوصاف ہیں، جو بھی اس کے افعال ہیں، وہ سب میں اس کا ظہور ہوتا ہے، اس کا نور ظاہر ہوتا ہے، وہ ظاہر ہے، ہر چیز میں ظاہر ہے۔ والباطن، اور وہ چھپا ہوا ہے، مخفی ہے، اتنا چھپا ہوا، اتنا مخفی کہ اس کی ذات کی حقیقت کی تہ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس کی کیفیات کو کوئی نہیں جان سکتا کہ وہ کیسا ہے، اس کے بارے میں صرف یہی خیال کرنا کہ وہ اپنی شان کے مطابق ہے، اس کے تعلق سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا۔ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، فرمایا ایک مقام پر، کوئی نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی لیکن وہ ساری نگاہوں کو محیط ہے، سب کے اوپر محیط ہے وہ، لیکن اس کو کوئی محیط نہیں کر سکتا، احاطہ نہیں کر سکتا اس کا کوئی۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کو بخوبی جانتا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر متمکن ہوا، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی فرمان روائی اسی کے لیے ہے، وہ تمام امور کے فیصلے کے لیے اس کے پاس پیش ہوں گے سب کے سب۔ یہ زبردست آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ عجائبات قدرت دکھلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، ان کی قدرت کیسی ہے۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہی تو ہے اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو صرف 6 دن میں پیدا فرما دیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعلم ما یلج فی الارض، وہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ زمین میں کے اندر داخل ہوتا ہے۔ زمین کے اندر کیا کیا داخل ہوتا ہے؟ زمین کے اندر پانی کے قطرے داخل ہوتے ہیں جو بارش ہوتی ہے، زمین کے اندر بیج داخل ہوتے ہیں، ان کے لیے اس سے درخت اگانے کے لیے ہر قسم کا بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے۔ زمین کے اندر مردے داخل ہوتے ہیں، ان کو جو ہے دفن کیا جاتا ہے۔ وہ ساری چیزوں کے بارے میں جانتا ہے کہ زمین کے اندر کیا داخل ہوا ہے، اور پھر وما یخرج منہا، اور اس سے جو باہر نکلتا ہے اس کے بارے میں بھی وہ جانتا ہے کہ زمین سے کیا کیا باہر نکلتا ہے۔ زمین سے ہر قسم کے نباتات اور درخت جو بھی باہر نکلتے ہیں اس کے بارے میں وہ سب کچھ جانتا ہے، پھل پھلاری جو بھی نکلتا ہے زمین سے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، سورہ انعام 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ وہی تو ہے ذات جو تمام مخفی چیزوں کو، چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، اور اسی کے پاس اس کے خزانے ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اس کی کنجیاں اسی کے پاس، لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا، اور وہ جانتا ہے بحر و بر میں کیا ہے، خشکی میں زمین پہ کیا ہے، سمندروں میں کیا ہے، وہی جانتا ہے، اور اس کے حکم کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گر سکتا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر وہ جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور ایک دانہ بھی زمین کی تاریکیوں میں نہیں جاتا، لیکن اسے بھی وہ جانتا ہے، خشک و تر جو کچھ بھی ہو، وہ ساری کی ساری چیزیں کتاب مبین میں، کھلی ہوئی کتاب میں، لوح محفوظ میں پہلے سے درج کر دی گئی ہیں۔ تو اس کے علم کا عالم یہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، زمین میں کیا جاتا ہے، زمین سے کیا نکلتا ہے، اور کیا کیا اس میں موجود ہوتا ہے، کیا کیا وہاں سے نکلتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وما ينزل من السماء، اور پھر جو آسمان سے اترتا ہے اس کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ آسمان سے کیا کیا اترتی ہے؟ آسمان سے بارش اترتی ہے، آسمان سے فرشتے احکامات لے کر اترتے ہیں، یہ ساری چیزیں آسمان سے اترتی ہے۔ انسان کی تقدیر اترتی ہے،
اور پھر وہ آسمانوں پر جو چڑھتا ہے وما یعرج فیہا اس کو بھی جانتا ہے، آسمان پہ انسان کے اعمال چڑھتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے کہ کون کون سا انسان کیا کیا عمل کیا ہے یہاں پر۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، یعنی اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ تم سے وہ علیحدہ نہیں ہے، تم جہاں کہیں پر بھی ہو وہاں پر وہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ اچھی طریقے سے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے اس کے علم اور اس کی قدرت کے حساب سے بھی، اور یعنی ہر حساب سے وہ تمہارے ساتھ ہے، جیسا کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے بالکل اسی کے حساب سے ہمارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ہمارے حرکات و سکنات سے وہ واقف ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے، اور اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، اس کی شان کے مطابق وہ ہے، وہ کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ واللہ بما تعملون بصیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں، یعنی ایسا وسیع العلم، ایسا وسیع القدرت اور ایسی ہستی جو سب کچھ دیکھ رہی ہے، جو سب کچھ جانتی ہے، اس کے پاس یہ کہنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اپنے مقرب بندوں سے بھی جو ہے پوچھتا ہے، ان کو بھی اپنا شریک کار بنایا ہوا ہے اور ان کی بات سنتا ہے اور ان کے واسطے وسیلے سے دعاؤں کو قبول کرتا ہے، یہ کتنا غلط عقیدہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، ایک ایک ذرے کے بارے میں انہیں معلوم ہے کہ زمین میں کیا جا رہا ہے، زمین سے کیا نکل رہا ہے، آسمانوں سے کیا آ رہا ہے، آسمانوں پہ کیا چڑھ رہا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی حقیر مخلوقات کے پاس جا کر یہ سمجھتا ہے کہ ان کے واسطے اور وسیلے کے بغیر میرا کچھ نہیں ہوگا، میں جو دعا کروں گا اگر ان کے واسطے سے کروں گا تو پھر وہ قبول ہوگی، اگر نہیں کروں گا تو ناقبول ہوگی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں میرے بندوں سے کہہ دو جب وہ مجھ میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو میں بہت قریب ہوں، جب وہ پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو، اس کو دعاؤں کو نہ صرف سنتا ہوں بلکہ اسے قبول بھی کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، ایسی ہستی ہے، اس کو چھوڑ کر لوگ جب ادھر ادھر جا رہے ہیں تو یہ انہیں چاہیے کہ اپنا عقیدہ درست کرے، اس کی اصلاح کرے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور وہ دلوں کے رازوں سے تک کا واقف ہے۔ یعنی اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ دن اور رات کو آپ دیکھتے جاتے ہیں کہ سردیوں میں جو ہے دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور گرمیوں میں دن بڑے ہو جاتے ہیں، یہ کون کرتا ہے؟ وہی ہے اللہ تعالیٰ جو یہ تمام کاموں کا کرنے والا ہے، سارے تصرفات اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وہو علیم بذات الصدور اور وہی جانتا ہے نہ صرف تم جو کہہ رہے ہو اس کے بارے میں بلکہ تمہارے دل میں جو مخفی خیالات ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں، وہ تمام چیزوں کے بارے میں بھی وہ سب کچھ جانتا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ اب یہاں پر اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ پس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر بھی، اور اس مال میں سے خرچ کیا کرو جس مال کا تمہارے مورث کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالک بنایا ہے، لہٰذا جو لوگ تم میں سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، راہ مال خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ ایمان کا اصل تقاضا یہی ہے، اور ایک ایماندار بندے میں یہ شرف ہونا چاہیے اس کا، اور یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ جو ہے دین اور اللہ اور اس کے دین کے لیے مخلص ہو جائے۔ صرف زبانی جمع خرچ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، زبانی دعووں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مال کو خرچ کرو راہ اللہ میں، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرو، اور یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ مال جو تمہارے پاس موجود ہے وہ مال تمہارا نہیں ہے، تم کو ہم نے عطا فرمایا اور اس کا خلیفہ بنایا، اس کا نگران بنایا، اور اس کے تصرفات کے اختیارات تم کو ہم نے کچھ موقع دیا ہے، اس کے لیے کچھ دنوں تک عارضی طور پر تم کو دیا گیا ہے، جبکہ تم یہ بات اچھی طریقے سے سمجھتے ہو کہ اس سے پہلے وہ مال تمہارے پاس نہیں تھا، تم اس کے وارث بن کر آئے ہو، کسی اور کے پاس تھا، اور آج تمہارے پاس ہے، تم آج اس کے مالک ہو، اور کل تو پھر تمہارے پاس نہیں رہے گا، کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ اس کے تعلق سے ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا مال تو وہ ہے جو تو کھا پی کر اس کو فنا کر دیا، اور تیرا مال تو وہ ہے جو تو پہن کر اس کو بوسیدہ کر دیا، تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تو وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا تیرے لیے، تیرا مال وہ نہیں ہے جو تو یہاں پر چھوڑ رہا ہے، وہ تو کسی اور کا ہے، دوسروں کا ہے۔ احمق انسان یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے، جو اس کی اپنی ذات کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا وہ اپنے آگے کے لیے بھیجا رہا ہے تو وہی اس کا مال ہے،
جو مال وہ جمع کر کے رکھتا جا رہا ہے وہ تو کسی اور کا ہے، اس کے ورثہ کا مال ہے، اس کے لیے اتنی فکر، اپنے مال کے لیے کچھ بھی فکر نہیں۔ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ مال بھی چلا جائے گا، تم بھی چلے جاؤ گے، سب فانی ہیں اس میں، اس لیے اس مال کو خرچ کرو اور سعادت حاصل کر لو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے بعد آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اس مال سے اچھا فائدہ اٹھائیں گی، وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے سعادت حاصل کریں گی اور رحمت حاصل کریں گی اسی مال کے ذریعے سے۔ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، لہٰذا تم لوگ میں سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو تو راہ حق میں اپنا مال خرچ کرتے ہو، ان کے لیے بہت ہی بڑا اجر ہے۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنین، اور اہل کتاب تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تمہارے اپنے رب کے ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنے آخری رسول پر ایمان لے آنے کا وعدہ لے رکھا ہے۔ اگر تم صلی اللہ کی یاد دہانی کا یقین کرنے والوں میں سے ہو تو پھر اس پر یقین کرو۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک وعدہ یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم اپنے رسول پر ایمان لاؤ گے اور ان کی بات کو سنو گے اور ان کی اطاعت کرو گے۔ آج یہ موقع آ گیا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی اس فضل و رحمت کو یاد رکھو، اس نے تم کو دین کی تعلیم دے کر تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کا سامان کر دیا ہے، اور اس پختہ عہد کو یاد رکھو جو اللہ تعالیٰ نے تم سے لیا تھا اور تم نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا اور قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اقرار و بندگی کی پورا نہ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے جو سزا مقرر کر رکھی ہے اس سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔